ناظرین، خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نازیہ کمل۔ خبرنامے میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں، وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر پر قاتلانہ حملے کی سوشل میڈیا پر مہم چلانے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ 9 مئی کے یوم سیاہ کے لیے بھی ایسے ہی ذہن سازی کی گئی تھی۔ اپنے ایک بیان میں وزیر اعظم نے کہا کہ 9 مئی کے منصوبہ ساز، سہولتکار اور ہینڈلرز کو دو ٹوک پیغام ہے کہ پاکستان اور اس کے اداروں کے خلاف ہر سازش کو چل دیں گے۔ آرمی چیف اور فوج کے خلاف گھٹیا، مذموم اور شرنگیز میڈیا مہم شیطانی ذہن کی منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے۔ سازشی ذہن اور عناصر ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام کے خلاف پھر سے سرگرم عمل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ شہداء کے خلاف غلیظ میڈیا مہم چلانے والوں کی نئی میڈیا مہم ایک ہی منصوبے کی کڑی ہے۔ فوج اور اس کے سربراہ کے خلاف میڈیا مہم آزادی اظہار کے زمرے میں نہیں آتا، یہ صرف سازش ہے جسے پوری قوت سے روکنا قانونی فرض ہے۔ قوم اس گھناؤنی سازش کو بھی اسی طرح ناکام بنائے گی جس طرح 9 مئی کو ملک میں خانہ جنگی کی سازش کو ناکام بنایا تھا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قوم اپنے فوج اور اس کے سربراہ کے ساتھ کھڑی ہے، مایوس عناصر کو بکھلاہٹ اور مایوسی میں ملک میں نیا بحران پیدا نہیں کرنے دیں گے۔ وزیر اعظم نے متعلقہ اداروں کو میڈیا مہم چلانے والوں کے خلاف اندرونی اور بیرون ملک قانونی اقدامات کی ہدایت کی۔ ملک میں زراعت کا فروغ حکومت کی خصوصی توجہ کا مرکز۔ گرین پاکستان انیشیٹو پروگرام کے تحت کل جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ایک بڑے سیمینار کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے جس کی مجموعی ملکی پیداوار کا 23% حصہ زراعت پر منحصر ہے۔ پاکستان کے پاس وسیع زرعی اراضی موجود ہے۔ اس سلسلے میں حکومت پاکستان اور پاک فوج کی مشترکہ کاوشوں سے پاکستان کی معاشی بحالی کے لیے SIFC کا قیام بھی عمل میں لایا گیا ہے اور اس پلیٹ فارم کے تحت نمز کا شاندار افتتاح پہلے ہی 7 جولائی کو وزیر اعظم اور آرمی چیف کر چکے ہیں۔ انہی مربوط کاوشوں کے اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے نیشنل ایگریکلچر سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس میں زرعی ماہرین کی بڑی تعداد شرکت کرے گی۔ سیمینار میں کارپوریٹ فارمنگ کے حوالے سے ابھرتے ہوئے جدید طریقہ کار، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور لائف سٹاک کی ابھرتی مارکیٹ کے موضوعات زیر بحث آئیں گے۔ حالیہ بجٹ میں مختلف زرعی اقدامات کا اعلان کیا گیا ہے جو قابل تحسین ہے۔ اور ناظرین، بھارت نے دریائے راوی میں پانی چھوڑ دیا ہے جس پر PDMA نے ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے۔ PDMA کے ترجمان کا کہنا ہے کہ بھارت نے 1,85,000 کیوسک پانی اج بیراج سے دریائے راوی میں چھوڑا ہے۔ پچھلے سال بھی بھارت نے 1,73,000 کیوسک چھوڑا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً 65,000 کیوسک اگلے 20 سے 24 گھنٹوں کے اندر پہنچنے کی توقع ہے۔ جسر کے مقام پر دریائے راوی کے سیلابی حدود کے مطابق سیلابی میدانی علاقوں میں کم سیلاب متوقع ہے۔ دوسری جانب راوی سے منسلک اضلاع کی انتظامیہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاریاں مکمل رکھیں اور الرٹ رہیں۔ اس حوالے سے ریسکیو ریلیف آپریشن ٹیمز مشینری کے ساتھ مکمل تیار رہیں۔ ناظرین، بھارت نے دریائے راوی میں پانی چھوڑ دیا ہے جس پر PDMA نے ہائی الرٹ جاری کیا ہے۔ اس وقت دریائے راوی میں کیا صورتحال ہے، اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے اس وقت معظم الدین لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ معظم، آگاہ کیجیے گا کیا صورتحال ہے تازہ ترین؟ جی بالکل، میں اس وقت دریائے راوی پر شاہدرہ کے مقام پر موجود ہوں۔ بھارت کی جانب سے دریائے راوی میں 1,85,000 کیوسک پانی جو ہے وہ اب سے کچھ دیر قبل چھوڑا گیا ہے۔ PDMA کے مطابق 60,000 سے 65,000 کیوسک پانی جو ہے وہ اگلے 24 گھنٹے میں جسر کے مقام سے گزرے گا۔ اس وقت دریائے راوی شاہدرہ کے مقام پر جو پانی کا فلو ہے وہ 6,000 کیوسک کے قریب یہاں سے پانی جو ہے وہ بہہ رہا ہے۔ یہاں پہ جو سول ڈیفنس اور ریسکیو کے اہلکار یہاں پہ موجود ہیں، ان کی یہاں پہ بوٹس یہاں پہ موجود ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگلے 48 گھنٹے تک یہاں پر پانی کا جو بہاؤ ہے اس میں اضافہ جو ہے وہ متوقع ہے اور اس کے پیش نظر یہاں پہ جو آبادیاں ہیں، یہاں پہ قریبی آبادیاں جو ہیں، ملکہ آبادیاں جو ہیں، ان پہ ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر کچھ دیر قبل سائرن بھی بجایا گیا تھا۔ جو لوگ یہاں پر کچے مکانات جنہوں نے بنائے ہوئے ہیں، کچی آبادیاں یہاں پہ، ان کو بتا دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ہائی الرٹ رہیں اور دریائے راوی میں اگر پانی کی صورتحال مزید اوپر جاتی ہے تو وہ یہاں سے محفوظ مقام کی طرف موو کر جائیں۔ دریائے راوی کے اوپر جو پانی کی سطح ہے وہ 2 دن پہلے یہاں پر جب بارشیں ہو رہی تھی تو 14,000 کیوسک تک بھی پہنچ گئی تھی، لیکن آج یہاں پر 6,000 کیوسک کے قریب یہاں پانی جو ہے
वो बह रहा है। भारत ने जो पानी रिलीज़ किया है जसर के मुकाम पर वो 24 घंटे बाद पहुंचेगा। PTMA की जानिब से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। रेस्क्यू बोट्स, खाने पीने का सामान, खैमाजात और दीगर जो मेडिकल का सामान है वो पहुंचा दिया गया है। जो इंतजामिया है, ज़िला इंतजामिया जो है वो हाई अलर्ट है। पहले से मुतवक्को था कि भारत जो है वो 10 जुलाई के करीब पानी जो है वो छोड़ सकता है। इसके पेश नज़र जो PTMA ने और दीगर ज़िले इंतजामिया है उन्होंने तमाम तर तैयारियां जो है पहले से मुकम्मल की हुई थी। तो भारत ने पानी छोड़ दिया है। अगले 24 से 48 घंटों में जहां मैं मौजूद हूं यहाँ पर पानी के बहाव में इजाफा जो है वो मुतवक्को किया जा रहा है। लाहौर शहर के अगर मौसम की बात करूं तो लाहौर शहर का मौसम जो आज इस वक्त धूप निकली हुई है, सुबह से ही बादलों और सूरज की तरफ आंख मचोली का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता कुछ दिनों से लाहौर में मुसलसल बारिश हो रही है, कल भी बारिश देखी गई थी। तो आज लाहौर का मौसम काफ़ी खुशगवार है। कभी बादल आ जाते हैं, कभी सूरज आ जाता है। लेकिन मेट ऑफिस का ये कहना है कि लाहौर शहर कुछ मुकामों पर आज भी कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है। आज भी कहीं पर हल्की बारिश मुतवक्के है। बहुत शुक्रिया मुअज़्ज़मुद्दीन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अगले 48 घंटे में मुल्क के मुतादिद इलाकों में गरज चमक के साथ शदीद बारिश की पेशगोई के अलावा 3 बड़े दरियाओं और उनसे मुंसलिक नालों में तुग़यानी का खदशा ज़ाहिर किया है। ट्विटर पर NDMA ने शिमाली और शिमाल मशरकी पंजाब के शहरों लाहौर, सियालकोट और नारोवाल में गरज चमक के साथ शदीद बारिश, दरिया चनाब, रावी और सतलुज से मुंसलिक नदी नालों में तुग़यानी का खदशा जाहिर किया है। NDMA ने इन इलाकों में अर्बन फ्लडिंग और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा भी जाहिर किया है। NDMA ने 10 जुलाई तक सिंध में कराची, थरपारकर, सखर, लाड़काना, हैदराबाद, बदीन, शहीद बेनज़ीराबाद और बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। बारिशों और सैलाब के पेश नज़र NDMA ने मुल्क भर की ज़िलाई और शहरी इंतजामिया को हिदायत की है कि शहरों में अर्बन फ्लडिंग के खतरे से दो चार इलाकों के लिए हंगामी ट्रैफिक प्लान को यकीनी बनाया जाए। इसी तरह रेस्क्यू इदारों को भी मुतहर्रिक रहने की हिदायत की गई है। दरिया सतलुज में भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के खदशे के पेश नज़र ज़िला इंतजामिया ने हिफाजती इंतजामात शुरू कर दिए हैं। मज़ीद तफसील जानेंगे नुमाइंदा पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ राना फैसल रहमान से। फैसल, आगाह कीजिएगा, क्या इंतजाम किए गए हैं? हाँ जी बिल्कुल, हालिया बारिशें और भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के खदशे के पेश नज़र जो है डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने जो है इंतजामात जो है वो शुरू कर दिए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बुका पत्तन पर। यहाँ पर जो है रेस्क्यू 1112 के जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे मज़ीद हम जानते हैं। सर बताइएगा क्या कुछ इंतजाम यहाँ पर किए हैं? अगर खुदा न खास्ता फ्लड की कोई सिचुएशन बनती है तो हमने जो हमारी 3 तहसीलें हैं मेन मिंचनाबाद, भावनगर और चिश्तिया, उसमें 6 वल्नरेबल पॉइंट की मैपिंग कर ली है। अगर फ्लड आता है तो 6 जगह हम रिस्पांस करेंगे। जी बिल्कुल, ये थे डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर राव शराफत अली का ये कहना था कि तमाम जो इंतजामात जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं और यहाँ पर जो है हमारी जो टीम है जो वो यहाँ के आवाम जो है भावनगर के जो मुतासरा जो इलाके हैं जहाँ पर खदशा है कि यहाँ पे जो नुकसानात हो सकता है, वहाँ पर जो हमारी टीमें जो है वो 6 पॉइंट्स बनाई गई हैं। वहाँ पर जो है टीमें जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगी। बहुत शुक्रिया राना फैसल, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। नाज़रीन, हालिया मानसून के बायस पसरूर के मुकाम पर नाला टेक और नाला हिस्ट्री समेत नहर मिराला रावी लिंक में भी तुग़यानी का खतरा है। पसरूर में इस वक्त नदी नालों की क्या सूरत हाल है, इस पर बात करते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे राना कैसर हयात से। राना कैसर हयात, आगाह कीजिएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल है इन नालों की? जी बिल्कुल, पसरूर में नाला डेक और बरसाती नालों समेत नहरों में हालिया मानसून की बारिशों के बायस मुमकिन सैलाब के ख़तरे के पेश नज़र किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए सूबाई हुकूमत की जानब से महकमा सेहत, महकमा आपाशी समेत रेस्क्यू 1112 और दीगर मुतलका अदारों को अलर्ट रहने की हदायत जारी कर दी गई हैं, जिस पर रेस्क्यू पसरूर की जानब से तमाम तर इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। सैलाब के मुमकिन खतरात से बचाव के लिए रेस्क्यू 1112 पसरूर की टीम मुकम्मल अलर्ट है और किसी भी हंगामी हालात में अपने लोगों की मदद करने के लिए हर वक्त तैयार है। तर्जमान ज़िली इंतजामिया के मुताबिक नाला डेक में इस वक्त पानी का बहाव 220 क्यूसेक है और इस तरह नाला हसरी और हेड मराला के मुकाम से निकलने वाली नहर मराला रावी लिंक में पसरूर के मुकाम पर पानी की सूरत हाल नॉर्मल बताई जा रही है, जबकि मानसून की मज़ीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। जी बहुत शुक्रिया राना कैसर हयात, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इसी तरह की सूरत हाल है मौसम और बदलते हुए मानसून के बाद ननकाना साहिब में भी नाला डेक में तुग़यानी के बायस पानी महका आबादी और फसलों में दाखिल होना शुरू हो गया है। ज़िले इंतजामिया लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर मुमकिन इक़दाम कर रही है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे जावेद अहमद मुआविया हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। आगाह कीजिएगा जावेद, क्या सूरत हाल है?
जी बिल्कुल, ननकाना साहब और इसके गिरदोनवा में गुज़श्ता 4 रोज़ से जाली मूसलाधार बारिश के बाद नाला डेक में तुगयानी आ जाने के बाद पानी जो है वो मुलिका आबादियों में दाखिल होना शुरू हो गया है। बिलखसूस नाला डेक से मुलिका जो देहात है वहाँ पे पानी करीबी जो फसलें, धान की फसल है और जो चारे की फसल है वहाँ पे दाखिल होना शुरू हो गया, जिसके बाद हज़ारों एकड़ पर काश्त जो है वो फसल को नुकसान पहुँचने का जो है वो खतरा पैदा हो गया। मकामी लोग अपनी मदद आपके तहत जो है वो हिफाजती इंतजाम कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर मियाँ रफ़ीक एहसन ने बुच्ची की और इससे मुलिका जो आबादियाँ जो नाला डेक से मुतासर हुई थी उनका दौरा किया और उन्होंने वहाँ पे हिफाजती इंतजाम का जायज़ा लिया है और मुतलका हुकाम को हदायत जारी की हैं कि वो जल्द से जल्द हिफाजती इंतजाम को मुकम्मल करें ताकि नुकसानात को कम से कम जो है वो किया जा सके। ज़िली इंतजामिया की तरफ से लोगों से ये अपील की गई है कि वो हिफाजती इंतजाम करने में जो है वो मकामी इंतजामिया के साथ ताउन करें। जी बहुत शुक्रिया जावेद माविया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ननकाना साहिब में क्या सूरत हाल है? मानसून बारिशों के बाद, हालिया सैलाबी सूरत हाल के बाद मौसम आइंदा 12 घंटे कैसा रहेगा, ये आगाह करेंगे कासिम अली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल लिए मैं हूँ आपके साथ कासिम अली। नाज़रीन आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, जुनूब मशरकी सिंध में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सिंध, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हुई। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील कुछ यूँ रही। तुरबत में 43, नौकुंडी 42, दालबंदी 41, नवाबशाह 39 और सखर में 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं, मौसम की खबरों से इतना ही। मौसम की सूरत हाल आपने जानी। यहाँ आपको बताएं अलीपुर चट्टा में मौजूद ऑयल रिफाइनिंग यूनिट के बॉयलर और बीटिंग चैम्बर में आग भड़क उठी। रेस्क्यू टीमों का फायर फाइटिंग ऑपरेशन इस वक्त जारी है। ऑपरेशन में रेस्क्यू की 5 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। ऑयल चैम्बर में 25,000 लीटर खाम माल मौजूद है। आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अलीपुर चट्टा में ऑयल रिफाइनरी में आग लगने का नोटिस लेते हुए अवाम और रिफाइनरी के अमले की हिफाजत के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत की है। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका हुकाम को फौरी और मौसर इक़दाम करने और आग लगने के वाक़े की तहकीकात कराने की भी हिदायत की है। 9 मई के वाक़यात के तनाजुर में अवाम ने अपनी राय का इजहार करते हुए कहा है कि सानहे में मुलव्विस सब सहूलतकारों को पकड़ा जाए। जब पाक फौज ने अपने ही इदारे में एहतसाब किया है तो दूसरी जानिब भी बड़े मास्टरमाइंड का एहतसाब होना चाहिए। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए आपसे शेयर करते हैं। जो इस शरपसंदी में इन्वॉल्व थे उन सबको कटहरे में ला के उनका एहतसाब करना चाहिए। जब फौज ने अपने ही इदारे में एहतसाब किया है तो इधर भी बड़े बड़े जो मास्टरमाइंड थे उनका एहतसाब होना चाहिए। उसके खिलाफ पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि मंजर आम पर आए वो शख्स। सजा मिलेगी तो आगे काम चलेगा ना, अगर इनको सजा नहीं मिलेगी तो कोई और आ जाएगा। फैसिलिटेट करने वाले जो भी लोग हैं उन्हें कानून के कटहरे में लाना चाहिए और सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। जिसने किया है, जिसने प्लान बनाया है, उसको पकड़े। जिन्होंने इन मंसूबों को बनाए वो बड़े तबकात हों या छोटे तबकात हों, उन सबको बराबरी की बुनियाद पे सजा मिलना चाहिए। जो एक्चुअल कल्प्रिट्स हैं उनके अगेंस्ट बिल्कुल होना चाहिए और सख्त से सख्त होना चाहिए। जो सहूलतकार हैं इनको करे से करे सजा दी जाए। इनमें जो बड़े लोग मुलविस थे इनको अदालत में पेश करना चाहिए। जो बनाया उनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले एहतसाब अपने इदारे का किया है। अब ज़रूरत इस अमर की है कि इस एहतसाब के अमल को रूट लेवल तक ले जाया जाए। उनको खड़ी से खड़ी जो है ना सजा देनी चाहिए। इसमें जो भी मास्टरमाइंड है उनके पास कार्रवाई होनी चाहिए उनके लिए। बहुत बड़ी बगावत का सोचा था इन लोगों ने, इनको पकड़ करके उन अफराद को सख्त से सख्त सजा दी। सानहे 9 मई में मुलव्विस आशिक नामी एक और अहम शरपसंद कानून की गिरफ्त में आ गया है। शरपसंद के भाइयों ने वाक़यात की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि मेरे भाई का सियासत से कोई लेना देना नहीं था। चेयरमैन PTI की नफरत अंगेज और फौज के खिलाफ बयानिया ने इसकी जहन साजी की। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ खान है, मैं आशिक का सबसे बड़ा भाई हूँ। 9 मई के वाक़े पे मैं 4 बजे दुकान पे गया हूँ। रात को 1 से 1:30 बजे पौने 2 के दरमियान मेरा भाई दुकान पे आया है। सियासत में बहकावे में आके एक खिलाड़ी था, हम उसको सपोर्ट करते थे। अभी सियासत में ना उनको पता है ना जी, बस लोगों को मरवा रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल खान है। जो आशिक भाई जो गिरफ्तार है वो मेरे बड़े भाई हैं। 9 मई के वाक़े में जब आशिक भाई को फ़ोन आया था कि हम जा रहे हैं, आप उधर आ जाए, आज़म खान नियाजी का फ़ोन आया था। उसके साथ और डॉक्टर यास्मीन राशिद थी और एजाज चौधरी था। इन्होंने फ़ोन किया था कि हम उधर जा रहे हैं, आप आ जाओ। यही फेसबुक में नफ़रत की सियासत देख के तो
اسی لیے بھائی گیا ہوگا, ہم تو جاتے بھی نہیں ہیں. نوجوان نسل کو یہ پیغام دیں گے کہ جو پاکستان ہے وہ ہمارا ہے, پاک فوج جو ہے ہماری ہے, کسی اور کی تو نہیں ہے, ہماری حفاظت کے لیے وہ. وطن کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو پوری قوم کا سلام. کیپٹن محمد عمار حسین شہید نہایت ڈر اور وطن پر مر مٹنے کا عزم رکھنے والے جانباز فوجی مجاہد تھے. انہوں نے دفاع وطن کی خاطر جام شہادت نوش کیا. اب جب یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے تو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے کہ شہید اتنا ظلم کیا گیا. میں تو ظلم کہوں گی اس کو, یہ تباہی جو کی ہے, اتنا ظلم کیا ہے انہوں نے شہیدوں کی یادگاروں کو اور ان چیزوں کو انہوں نے توڑا پھوڑا. اور خاص طور پہ جناح ہاؤس قائد اعظم کی یادگار تھی, اس کو توڑا پھوڑا, بڑا ظلم کیا انہوں نے, اور ان کو سزا ملنی چاہیے. میں کیپٹن عمار شہید کی والدہ ہوں. میرا بیٹا 99 میں کرگل وار میں شہید ہوا. میرا بیٹا اور کرنل شیر خان دونوں اکٹھے کورس میٹ تھے, دوست تھے, اور آخر دم تک اکٹھے لڑے اور اکٹھے شہید ہوئے. 9 مئی کے حوالے سے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اگر ینگ جنریشن کو اچھی باتیں سکھائیں گے, شہید ہونا, آرمی کا احترام کرنا, ڈسپلن کرنا, تو یہ زیادہ اچھا ہوگا, بجائے اس کی کہ آپ اس کو دشمن جو قوتیں ہیں ان کا الگ ہار بنا لیں. تو کوئی بھی یہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ ان کو توڑیں یا جلائیں, چیزکوں کو یا نشان حیدر کی جو چیزیں ان کو, وہ بالکل ہی غلط کہہ رہا ہے. ایسا جو ہے نا آپ نہ کریں. میں کیپٹن محمد عمار حسین شہید کا سب سے چھوٹا بھائی ہوں. ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ شہداء کے معاملے میں بہت نرمی رکھی. ہمارے جو بڑے بھائی ہیں شہید ہوئے ہیں, ان کی جو یادگاریں ہیں وہ مختلف جگہوں پہ بنی ہیں. کیپٹن عمار شہید کے نام سے ایک روڈ بھی راولپنڈی میں موجود ہے. ہمیں واقعی اس بات پہ بہت فخر ہوتا ہے کہ آرمی نے شہداء کے جس طرح احترام رکھا ہے, اس کی مثال کہیں نہیں ملتی. مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی آج برسی منائی جا رہی ہے. محترمہ فاطمہ جناح کے حوالے سے کراچی سے رپورٹ کر رہی ہیں نورین آصف. مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم محمد علی جناح کی ہمشیرہ, ان کی بہترین ساتھی اور ایک عظیم رہنما تھیں. وہ 31 جولائی 1893 میں پیدا ہوئیں. کم عمری میں والد کا سایہ سر سے اٹھ جانے کے بعد وہ ممبئی میں اپنے بھائی قائد اعظم کے پاس چلی گئیں. قائد اعظم ان دنوں ممبئی میں وکالت کر رہے تھے. قائد اعظم نے فاطمہ جناح کو 1902 میں باندرا کے سینٹ پیٹرک اسکول میں داخل کروایا. 1919 میں فاطمہ جناح نے کولکتہ کے ڈینٹل کالج میں داخلہ لیا اور ڈینٹسٹری کی ڈگری حاصل کی. فاطمہ جناح ہمیشہ اپنے بھائی کے شانہ بشانہ رہیں اور قیام پاکستان کی جدوجہد میں قائد اعظم کا بھرپور ساتھ دیا. 1930 میں لندن میں ہونے والی کانفرنسز میں بھی محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم کے ہمراہ تھیں. گھر ہو یا قومی سیاست کا میدان, محترمہ فاطمہ جناح ہر قدم پر قائد اعظم کے ساتھ رہیں. آپ کی سیاسی بصیرت اور دانشمندی کی بنیاد پر 1939 میں آپ کو آل انڈیا مسلم لیگ کونسل کا رکن منتخب کیا گیا. تحریک پاکستان کے دوران محترمہ فاطمہ جناح نے مسلم خواتین کی تنظیم نو کر کے اسے فعال بنایا, جبکہ خواتین اور طالبات کو رفائی کاموں کے لیے بھی متحرک کیا. 7 اگست 1947 کو محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم محمد علی جناح کے ہمراہ کراچی آئیں. قیام پاکستان کے بعد قومی تعمیر کے ہر مرحلے میں محترمہ فاطمہ جناح صف اول میں رہیں. محترمہ کی ناقابل فراموش خدمات کے عوض انہیں پاکستان کی پہلی خاتون اول کا بھی خطاب ملا. قائد اعظم محمد علی جناح کے انتقال کے بعد محترمہ فاطمہ جناح نے صبر کا مظاہرہ کیا اور 27 ستمبر 1948 کو ریڈیو پاکستان پر قوم سے خطاب میں وعدہ کیا کہ جس طرح قائد کی زندگی میں انہوں نے ملک و قوم کی خدمت کی, قائد کے انتقال کے بعد بھی ملک کی ترقی کے لیے اپنی خدمات جاری رکھیں گی. محترمہ فاطمہ جناح نے 1965 کے صدارتی انتخاب میں بھی حصہ لیا. 9 جولائی 1966 میں مادر ملت اور خاتون پاکستان محترمہ فاطمہ جناح 73 سال کی عمر میں انتقال کر گئیں. ان کو قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کیا گیا. نورین آصف, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, کراچی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کو 56ویں یوم وفات پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ فاطمہ جناح قوم کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں. قوم پر ان کے بہت احسانات ہیں. اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ محترمہ فاطمہ جناح ایک عظیم بھائی کی عظیم بہن تھیں.
محترمہ فاطمہ جناح بابائے قوم کے لیے حوصلے اور ہمت کا ذریعہ تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مادر ملت پیرانہ سالی کے باوجود آمریت کے خلاف ڈٹ کر کھڑی ہوئیں اور عوام، جمہوریت اور ملک کے لیے تاریخی کردار ادا کیا۔ ریسنٹلی 30 جون کو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے IMF کے ساتھ ایک $3 ارب کا سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کا سٹاف لیول اگریمنٹ اناؤنس کیا، جس کی مدت 9 ماہ ہوگی۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کی بالخصوص جو کوششیں رہی ہیں، اس کے نتیجے میں ہم نے یہ معاہدہ اچیو کیا، جس کا خیر مقدم پوری قوم نے ہی کیا ہے، اور پاکستان سے باہر بھی لوگوں نے اس مائل سٹون کو سراہا ہے، چونکہ یہ ہماری معیشت کی اس ٹائم پہ ضرورت تھی۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہ پروگرام یا یہ سٹاف لیول اگریمنٹ ایک کڑی تھی اس سفر کی جو پچھلے 1.25 سال میں موجودہ حکومت نے طے کیا ہے، پاکستان میں معاشی استحکام لانے کے لیے، پاکستان میں سیاسی استحکام لانے کے لیے۔ اور یہ سفر اور یہ استحکام لانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سال 2022 میں اپریل کے ماہ میں ایک آئین کے مطابق کامیاب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، جس کے نتیجے میں ایک مسلط شدہ وزیر اعظم ہٹایا گیا، قوم کو نجات دلائی گئی۔ اور اس شخص نے جس نے 4 سال اس ملک میں ہر قسم کی آگ لگائی، معاشی آگ لگائی، ہمارے ملک کی گورننس کو آگ لگائی، ہمارے ملک کے نظام کو کھوکھلے کرنے کی ساری کوششیں بھی کیں، اس شخص نے جب اس کو ہٹایا گیا تو اس شخص نے اس کے بعد امپورٹڈ حکومت کی رٹ لگا دی۔ اس نے امپورٹڈ حکومت کا تماشا لگایا۔ جب اس کے ہاتھ سے وہ اقتدار چلا گیا، جو اقتدار اس کو پکڑایا گیا تھا، جس کرسی پر نہ اس کو مسلط بلکہ کیا گیا تھا، بلکہ مسلط کرنے کے بعد اس کے منہ میں نوالے بھی ڈالے گئے کہ وہ حکومت کسی طرح چلا سکے۔ پھر وہ نوالے جب منہ میں ڈال دیے جاتے تھے تو یہ دیکھا جاتا تھا کہ یہ تو نوالے چبانے کا بھی قابل نہیں ہے، تو اس کا جبڑا بھی اس طرح ہلایا جاتا تھا کہ کسی طرح یہ نظام چل پڑے، مگر اس طرح نظام نہیں چلتے۔ اور یہ ایک بھونڈی ایکسپیریمنٹ تھی جس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ اس سے عوام کا اور جو قوم کا نقصان ہوا ہے وہ ناقابل تلافی بھی ہے اور اس کا کوئی ازالہ بھی نہیں ہے۔ مگر دیکھیے بات یہ ہے کہ جس شخص نے امپورٹڈ حکومت کا تماشا کیا، سائفر جیسا جھوٹ لہرایا، سائفر جیسے جھوٹ کی بنیاد پر نیشنل اسمبلی ڈیزالو کرنے جیسا سنگین جرم کیا، آئین شکنی کی، وہ شخص آج امریکہ کی منتیں کر رہا ہے۔ تو امریکہ کی منتیں تم کرو، امپورٹڈ حکومت ہمیں کہو۔ IMF کی پروگرام کے خلاف سازش تم کرو، امپورٹڈ حکومت ہمیں کہو۔ امریکہ میں لابیسٹ تم رکھو، امپورٹڈ حکومت ہمیں کہو۔ GSP+ کے سٹیٹس کے خلاف مہم تم چلاؤ، پاکستان کی ایکسپورٹس کا جو ایک اہم ذریعہ ہے GSP+، اس کے خلاف مہم تم چلاؤ اور امپورٹڈ حکومت ہمیں کہو۔ تو اس طرح کی جو ہپوکریسی ہے، اس طرح کا جو دوغلا پن ہے، اس طرح کا جو تباہ کرنے کا ایک رویہ اور ایک باقاعدہ منظم کیمپین رہی ہے، وہ اس شخص کا ایک وتیرہ رہا ہے۔ اور یہ شخص جو بات دوسروں کو کہتا ہے یہ اس نے خود کی ہوتی ہے۔ مگر دیکھیے ان لوگوں نے یہ جو مسلط ہوئے، ان لوگوں نے 4 سال اس ملک کی جو تباہی کی، معیشت کی تباہی کی بالخصوص، سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ 2018 میں اس شخص کو کون سا پاکستان ملا تھا، اس شخص کو کون سی پاکستان کی معیشت ملی تھی۔ تو وہ معیشت وہ تھی جو نواز شریف کے 2013 سے 18 تک کے دور کے بعد 6.1% GDP گروتھ کی معیشت تھی۔ یہ وہ معیشت تھی جس میں اس دور میں پاکستان کی تاریخ میں نہ صرف سب سے پہلی دفعہ IMF کا پروگرام مکمل کیا گیا، مگر اس پروگرام کے دورانیے میں نہ چینی مہنگی ہوئی، نہ روٹی مہنگی ہوئی، نہ آٹا مہنگا ہوا۔ اس پروگرام کے اختتام پہ اور اس حکومت کے اختتام پہ مہنگائی کی شرح محض 3.8% تھی، کھانے کی اشیاء کی شرح بالخصوص صرف 2.3% تھی۔ یہ وہ پاکستان تھا۔ اور اسی دور کے درمیان پاکستان نے CPEC بھی چلایا، پاکستان نے 12,000 میگا واٹ سے زائد کے بجلی کے کارخانے بھی لگے،
پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ بھی ہوا. وہ لوڈ شیڈنگ جو نواز شریف صاحب کے آنے سے پہلے 14 سے 18 گھنٹے ملک کے دیگر حصوں میں تھی, اس کا خاتمہ کیا. پاکستان سے دہشت گردی ختم کی, رد الفساد اور ضرب عصب جیسے کامیاب آپریشن کیے, جس کے نتیجے میں ملک سے دہشت گردی ختم ہوئی. اور اس کی بھی ان مشکل معاشی حالات میں بھی IMF کے پروگرام میں ہوتے ہوئے بھی اس کے اخراجات اسی چادر کو دیکھ کے اپنے ہی وسائل سے پورے کی. یہ ساری چیزیں پوری کیں, اور یہ معیشت تھی, وہ معیشت تھی جس میں دہشت گرد کے خاتمے کے بعد, لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے بعد گروتھ اور سسٹینیبل گروتھ کے پاتھ پہ جانے والا پاکستان, جس کے اندر روزگار آ گئی تھی, بجلی آ گئی تھی, ایک بزنس سینٹرمنٹ بن گئی تھی, وہ پاکستان اس مسلط شدہ وزیر اعظم کو ملا. اور وہ ترقی کرنے والی یا ترقی کی راہ پر چڑھی معیشت اس شخص کو ملی جس کو اس نے تباہ کیا. اور میں اس میں یہ بات ضرور یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ نواز شریف صاحب نے صرف 2013 سے 18 میں ہی نہیں اس ملک میں معاشی ترقی لائی. آپ پچھلے 3 دہائیاں دیکھ لیں, 3 دہائیوں سے زائد دیکھ لیں, اگر اس ملک میں کوئی سگنیفیکنٹ معاشی پروگرس ہوئی ہے تو وہ نواز شریف کے دور میں ہی ہوئی. 90 کی دہائی میں پاکستان کی معیشت لبرلائز, اوپن جسے ہم کہتے ہیں کہ معیشت کھلنا اور لبرلائز ہونا, جس کے نتیجے میں آپ کا پرائیویٹ سیکٹر نے فلرش کیا تھا, وہ نواز شریف صاحب کے پہلے دور میں ہی ہوئی تھی. نواز شریف صاحب کے دوسرے دور میں انہوں نے سخت فیصلہ کیا ملک کی دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے نیوکلیئر ٹیسٹ کا, مگر اس کے باوجود معاشی ضروریات پوری کی. اس سے ہمارے اوپر معاشی مشکلات بھی آئیں, مگر تب بھی نواز شریف صاحب نے اس ٹائم پہ معاشی مشکلات کے باوجود اس کو مینیج کیا. اور 2013 سے 18 کے دور کی میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں, اور ہم سب سمجھتے ہیں, ہماری پوری جماعت سمجھتی ہے کہ اس ملک کو جس نہج پہ پھر سے پہنچا دیا گیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کا نقصان 2018 کے بعد 2018 سے 22 کے درمیان ہماری معیشت اور ہمارے ملک کے ساتھ کیا گیا ہے, اس کی شاید پہلے کوئی نظیر نہیں, اس کی کوئی پہلے مثال نہیں. تو آج کل کے مشکل حالات میں, اور جس کا جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ موجودہ حکومت نے آ کے ایک سیاسی اور معاشی استحکام کا جو سفر طے کیا ہے, ابھی بھی آگے ہمارے کافی مراحل ہیں, اور ہم سب کو مل کے اسی طریقے سے اسی مومنٹم کو جاری رکھتے ہوئے اپنے چیلنجز کا سامنا کرنا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں بھی نواز شریف صاحب ہی وہ واحد شخص ہیں جو ملک کے اندر بھی وہ سیاسی قد کاٹ, وہ صلاحیت اور وہ تجربہ رکھتے ہیں کہ ان چیلنجز کو نمٹ سکیں. ملک کے باہر بھی جس طرح آپ نے ڈپلومیٹک سطح پہ ڈیل کرنا ہوتا ہے, دوست ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے ہوتے ہیں, دنیا میں اپنی پروجیکشن کرنی ہوتی ہے, خطے میں معاملات بہتر کرنے ہوتے ہیں, ملک کی معاشی ترقی کرنی ہوتی ہے, ملک میں ایکسپورٹس کو فروغ دینا ہوتا ہے. وہ بھی نواز شریف صاحب ہی وہ واحد شخص ہے جو یہ کام پہلے کر چکے ہیں اور آئندہ کر سکتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک زیادتی کی گئی, اور وہ زیادتی نواز شریف صاحب کے ساتھ نہیں ہوئی تھی. جس طریقے سے ان کو 2017 میں ایک ایکسپیریمنٹ کے تحت ریاست کے ساری مشینری استعمال کر کے ان کو ہٹایا گیا, وہ ظلم صرف نواز شریف کے ساتھ نہیں تھا, وہ ظلم پوری قوم کے ساتھ تھا, جس کا نقصان بھی پوری قوم نے اٹھایا ہے. پچھلے 6-8 سال میں یہ آپ دیکھتے آئے ہیں. مگر نواز شریف صاحب نے اس ٹائم پہ بھی کہا کہ میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑتا ہوں, اور آپ نے دیکھا ہے کہ وہ آج سرخرو ہو رہے ہیں, وہ سرخرو ہو گئے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ اب عمران خان صاحب کے وکیل, ایسے لوگ جو نواز شریف صاحب کو پہلے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے تھے, وہ بھی یہ باتیں کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, کہ اس ٹائم پہ فیصلے پہلے لکھے گئے تھے, بعد میں طریقہ کار سوچا گیا تھا. اس ٹائم پہ صرف سنگل پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ کس طرح نواز شریف صاحب کو ہٹایا جائے اور کس طرح اس شخص کو مسلط کیا جائے جس نے قوم کا نقصان کیا 2018 سے 2022 کے درمیان. اور دیکھیے, اور پھر یہ ضرور دیکھیے کہ وہ شخص جو مسلط کیا گیا, اس نے وہ جو اس کو معیشت ملی تھی 6.1% والی, کم مہنگائی والی, بجلی کے کارخانے لگنے کے بعد والی, سسٹینیبل گروتھ پاتھ پہ آنے والی, IMF کا پروگرام مکمل کر کے جو معیشت اس کو ملی تھی, اس کے ساتھ اس نے 4 سال میں کیا کیا ہے.
उस शख्स ने 4 साल में 2 करोड़ से ज़ायद लोग गुर्बत की लकीर के नीचे धकेले, 60 लाख से ज़ायद लोग बेरोज़गार किए, पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे बड़े खसारे पाकिस्तान के लिए छोड़े, पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे बड़े कर्ज़े 4 साल दौर में अपने लिए, तकरीबन 25,000 अरब रुपए के कर्ज़े थे पाकिस्तान के। जब इस शख्स को 2018 में हुकूमत मिली, तकरीबन 50,000 अरब के करीब 97% इजाफा करके वो कर्ज़ों में छोड़ कर गया। और इसके अलावा मुस्तकिल महंगाई की शरह ऊंची रही इसके दौर में। और इस शख्स ने, आपको याद होगा कि कहा था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैं IMF नहीं जाऊंगा। और ये बात इसलिए भी आजकल अहम है क्योंकि आप जानते हैं कि ये वो लोग हैं जिनको आज शर्म आनी चाहिए, जिनको आज कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए उस तबाही की जो ये मुल्क में ना सिर्फ 2018 से 22 तक करते आए, मगर उसके बाद भी जो मज़मूम कोशिशें करते रहे हैं कि मुल्क में जो मुआशी और सियासी इस्तेहकाम का सफ़र है वो ना किसी तरह वो रुक सके किसी तरह। उस अमल के लिए माफ़ी मांगने के बजाय ये चंद दिन कबल जो इनकी IMF के साथ एक मुलाकात हुई है उसके जश्न मना रहे हैं, बजाय इसके कि वो कौम से माफ़ी मांगें कि क्यों उन्होंने अपना किया हुआ IMF का मुआहदा तोड़ा था, क्यों मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ जानबूझकर धकेला था। वो करने के बजाय वो आज इस मुलाकात के ऊपर इस तरह उछल उछल के जश्न मना रहे हैं जैसे पता नहीं क्या मार्का मार लिया और क्या कौम पर एहसान इन्होंने कर दिया है। तो ये वक्त आवाम से माफ़ी मांगने का है, इन लोगों का आवाम पर एहसान जताने का नहीं है। मगर इसलिए ये बात ज़रूरी है कि हम ज़रा IMF के प्रोग्राम के बारे में बिलखुसूस थोड़ा सा इसकी माजी में चले जाएं और देखिए कि हकीकत क्या है। इन लोगों का झूठ, इन लोगों की हिपोक्रेसी, इन लोगों की बेशर्मी सबके सामने वैसे भी आया है, मगर ये जब इस तरह बार बार इस कॉन्फिडेंस के साथ आवाम के सामने झूठ बोलते हैं और शर्मिंदगी का मुजाहरा करने के बजाय, माफ़ी मांगने के बजाय जब इस तरह आके दावे करते हैं और बेबुनियाद और झूठे दावे करते हैं, तो इनको एक्सपोज करना और ये इंश्योर करना कि आवाम के सामने हकाइक और आवाम को सच पता हो। वैसे तो आवाम खुद भी देख रही है और ये काफ़ी एक्सपोज हो गए, मगर ये यकीनन आवाम को हमें बार बार बताना चाहिए कि क्यों और किस तरह इन लोगों ने आवाम के साथ झूठ बोला, इन लोगों ने किस तरह बार बार बेबुनियाद दावे किए, किस तरह उनने तबाही की। और IMF के हवाले से जैसे कि आप जानते हैं, इमरान खान साहब ने पहले ख़ुद कहा था हुकूमत लेने से पहले या हुकूमत उनको मिलने से पहले या हुकूमत की कुर्सी पर मुसल्लत किए जाने से पहले उन्होंने ख़ुद कहा था कि मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा, IMF नहीं जाऊँगा। उस शख्स को जब हुकूमत दी गई तो उस शख्स ने कहा जी असद उमर साहब मेरे बड़े स्टार परफॉर्मर हैं, मेरे बड़े मईशत के विज़र्ड हैं, हम लोग पता नहीं टैक्स को 1 साल में दुगना कर देंगे, 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां आवाम को देंगे। वो दावे करने वाले ने पहले तो आते ही 10 माह अपनी हुकूमत के 2018 में आने के बाद उसने रट लगाई रखी कि मैं IMF नहीं जाऊंगा। 10 महीने आवाम का खून पसीना उन्होंने खूब निकाला। जो मुआशी इंडिकेटर्स, जो मईशत मैंने आपको बताई जो उनको 2018 में मिली थी हुकूमत लेने से पहले, उसमें अचानक बेतहाशा महंगाई आई और उस टाइम पे जो भी इनने इक़दामात उठाए या नहीं उठाए जिसकी बुनियाद पर महंगाई भी हो रही थी, मुआशी शरह भी तनज़्ज़ुली का शिकार हो रही थी, मुआशी ग्रोथ भी तनज़्ज़ुली का शिकार हो रही थी, तो उस टाइम पे इनके लोग बड़ी आके जिन लोगों को करंट अकाउंट डेफिसिट लिखना नहीं आता वो रटे रटाए आके टॉकिंग पॉइंट्स टीवी पे आकर कहते थे कि जी हमें करंट अकाउंट डेफिसिट का मुल्क में बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए हम जो है ये इक़दामात उठा रहे हैं और ये हमें जो है जी ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने हैं। तो उन दिनों में असद उमर साहब ने पहले कहा जी हम नहीं IMF जाएंगे। इन लोगों ने
ان لوگوں کو جو مدد ملی ان دنوں میں اس سب کو ان نے ضائع کیا، اور آخر کار جب ملک کے معاشی انڈیکیٹرز بالکل خراب ہو گئے تو آخر کار انہوں نے تقریباً اپریل 2019 میں یہ اسد عمر صاحب IMF ورلڈ بینک کی اسپرنگ میٹنگز کے لیے گئے ہوئے تھے، تو وہاں پہ ان لوگوں نے IMF کے ساتھ ملاقات کی اور ایک پروگرام کا ایک جو نقشہ ہے وہ طے کیا. تو وہی شخص جس نے کہا تھا میں IMF نہیں جاؤں گا، پہلے تو اس نے یہ طے کیا. جب وزیر خزانہ صاحب واپس پاکستان لوٹے بڑے فاتحانہ طریقے سے، تو یہاں پہ جب پہنچے اور اس کے بعد IMF کے مشن نے پاکستان پہنچنا تھا، اس چیز کو مکمل کرنے کے لیے، اس پروگرام کو شکل دے کے طے کرنے کے لیے، اس دورانیے میں اسد عمر صاحب جب پاکستان پہنچے تو غالباً ٹی وی پہ ہی میرے خیال سے بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کو بتایا گیا کہ جی آپ کو تو فارغ کر دیا گیا. تو اسد عمر صاحب کو پہلے جنہوں نے ماشاءاللہ 10 مہینے کچھ بھی نہیں کیا اور صرف تباہی کی، اور آخر میں جاتے جاتے ایک IMF کا پروگرام اس وقت میں کر کے گئے جب شرائط مشکل ہو گئی تھیں. مشکل شرائط پہ ان نے طے کیا گیا تھا، عوام اور پاکستان کی نیگوشیٹنگ پوزیشن تب تک کمزور ہو چکی تھی، تب جا کے IMF کا پروگرام طے کیا اور واپس آئے تو فارغ ہو گئے. حفیظ شیخ صاحب آ گئے، وہی حفیظ شیخ صاحب جن کو جو وزیر خزانہ رہے تھے اس دور میں، جس کے خلاف عمران خان صاحب نے ایک ڈیٹ کمیشن بنایا تھا، انہی حفیظ شیخ صاحب کو امپورٹ کیا گیا. اور حفیظ شیخ صاحب کے آتے ہی جب IMF کی ٹیم بھی آ گئی تو 3-4 لوگ آپ کے IMF کے ساتھ نیگوسیشنز میں کی ہوتے ہیں کسی بھی حکومت میں. آپ کے فائنانس سیکرٹری ہوتے ہیں، آپ کے اسٹیٹ بینک کے گورنر ہوتے ہیں، آپ کے FBI چیئرمین ہوتے ہیں. اس کے دورانیے میں جس ٹیم نے وہ کانٹورز یا IMF کے ساتھ ایک انیشل ڈسکشن کا حصہ رہے تھے، ان میں سے اسٹیٹ بینک گورنر اور FBI چیئرمین کو فارغ کر دیا گیا ان نیگوسیشنز کے درمیان. فائنانس سیکرٹری جو اس وقت کے تھے، ان نے کھڑے ہو کے کہا کہ دیکھیے یہ جو بات ہم نے پہلے کی تھی یہ اس سے سخت زیادہ شرائط ہیں، یہ فرنٹ لوڈڈ پروگرام ہے، اس سے عوام کے اوپر بہت جلدی مدت میں بہت زیادہ زور آئے گا، بہت زیادہ ان کے اوپر بوجھ ڈلے گا. تو اس کے اوپر ان کو گھر بھیج دیا گیا، ان کو OSD کر دیا گیا. وہ قابل افسر پھر اس بات پہ مجبور ہو گیا کہ اس نے اپنی سروس کے مکمل ہونے کے 2-2.5 سال پہلے ہی ریٹائرمنٹ لے لی. تو وہ اس ٹائم پہ ان نے سخت شرائط پہ ایک پروگرام ان نے طے کیا جو کہ ویسے ہی عوام دشمن تھا، ان جو شرائط ان نے طے کی. اور اس کے بعد ان لوگوں نے، حفیظ شیخ صاحب نے وہ پروگرام وہ بھی چلانے میں ناکام ہو رہے تھے، تو بیچ میں کووڈ آ گیا اور کووڈ سے ان کی حکومت کو 2-3 ریلیف ملے تھے. ایک یہ کہ جو IMF کے پروگرام کی شرائط تھیں وہ سسپینڈ ہو گئی تھیں. جو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی پروگرام تھا، جو $6 ارب کا غالباً پروگرام تھا، وہ سسپینڈ ہو کے ان کو اسی ٹائم پہ ریپڈ فائنانسنگ انسٹرومنٹ، ایک IMF کی انسٹرومنٹ ہوتی ہے جو کووڈ جیسی ایمرجنسی کی صورت میں وہ ایکٹیویٹ ہوتی ہے، اس ٹائم پہ ان کو $1.4 ارب بنا کسی شرائط کے دے دیے گئے. اور وہ شرائط ریلیکس ہو گئی تھیں جو اس ٹائم پہ اس چلتے ہوئے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی پروگرام کی تھیں، تو ان کو $1.4 ارب یہ علیحدہ ملے. اس کے علاوہ ان کو جو ڈیٹ ریلیف تھا، DESSI اس ٹائم پہ ایک ڈیٹ ریلیف پروگرام تھا جس میں ڈیولپ جو ممالک تھے ان کی طرف سے پاکستان جیسی ڈیولپنگ کنٹریز کو ڈیٹ ریلیف دیا گیا تھا. اور ڈیٹ ریلیف یہ تھا کہ جو انہوں نے قرضوں کی ادائیگی کرنی تھی اس کو سسپینڈ کر دیا گیا تھا کہ جو بھی اسکیڈول کے مطابق ادائیگیاں بن رہی ہیں وہ ان کو پھر آگے کر دی گئی تھیں آسانی کے لیے. تو یہ 2 ریلیف ان کو ملے، اس کا بھی یہ فائدہ نہ اٹھا سکے. اور پھر حفیظ شیخ صاحب کو بھی آخر کار ہٹا دیا گیا. اس کے بعد میرے خیال سے یہ حماد اظہر صاحب ہیں، ان کی دیرینہ خواہش پوری ہو گئی کہ ان کو بھی وزیر خزانہ بنا دیا جائے، تو ان کو بنایا گیا. 2 ہفتے بعد ان کو بھی خراب کارکردگی پہ ہٹا دیا گیا. اور ان کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ 4 جو نالائق وزیر خزانہ تھے عمران خان صاحب کے دور میں، جو تباہی کے سارے ذمہ دار تھے، ان میں نالائق ترین یہ صاحب نکلے. تو یہ بھی ایک اعزاز کی بات ہے ان کے لیے. اور ان کے بعد پھر دوسرے وہ وزیر خزانہ لائے گئے جو اسی دور سے تھے، جو ڈیٹ کمیشن جس کی انویسٹیگیشن کر رہا تھا، شوکت ترین صاحب لائے گئے. تو شوکت ترین صاحب نے آتے ہی حفیظ شیخ صاحب کی شرائط توڑ دی. تو وہ IMF پروگرام پھر سے اس کا شکار ہو گیا. کووڈ کے بعد وہی پروگرام جو اسد عمر صاحب کے ٹائم پہ شروع ہونا تھا، حفیظ شیخ صاحب نے آ کے طے کیا، اس کی شرائط بعد میں جب ریزیوم ہو گیا کووڈ کے بعد، تو شوکت ترین صاحب نے آ کے اس کی شرائط توڑ دی. وہ پھر پروگرام لڑک گیا. نومبر 2021 میں پھر شوکت ترین صاحب نے خود شرائط طے کی عمران خان صاحب کی ہدایت پر، جس کے نتیجے میں وہ پروگرام پھر بحال ہوا. 6th ریویو ان کا کمپلیٹ ہوا. اور اس میں جو شرائط ان نے طے کی ان میں سے ایک اہم شرط
पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के हवाले से थी, और ये मेरे हाथ में स्टाफ रिपोर्ट है उस वक्त की IMF की 6th रिव्यू की, जिसके अंदर जो कंडीशंस, जो बेंचमार्क्स तय हुए थे वो लिखे हुए थे। मैं पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के हवाले से, जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से और उसके ऊपर जो लेवी लगनी थी उसके हवाले से मैं बस 2 लाइनें पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि ये उन कंडीशंस में से एक थी जो शौकत तरीन साहब ने खुद वादा किया था IMF के साथ, जो उनने बाद में तोड़ा था, और मैं उस पर भी आऊँगा। Increasing the petroleum development levy. In early November, the authorities started to gradually increase the PDL in gasoline and diesel by 4 rupees per litre, with a further 4 rupees per litre in December, and will continue to increase the petroleum development levy by 4 rupees per litre per month until a maximum of 30 rupees per litre is achieved, which was in place in the past. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि नवंबर से, और ये स्टाफ रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, स्टाफ लेवल मुआहदा इनका नवंबर 2021 में हो गया था, ये उसके 2-3 माह बाद ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, जिसमें लिखा हुआ था कि नवंबर में हुकूमत ने कमिट किया था कि वो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी गैस और पेट्रोल और डीजल की कीमतों पे ये 4-4 रुपये बढ़ाएंगे। कुछ बढ़ाना शुरू कर दिया और आगे ये बढ़ाते रहेंगे। और हमने देखा कि जब इमरान खान साहब को नज़र आ गया कि इनकी हुकूमत तो अब जाने वाली है, तो इन्होंने ये फ़ैसला किया कि ये IMF का मुआहदा तोड़ेंगे, ये ऐसे फ़ैसले करेंगे जिससे उनकी सस्ती शोहरत हो, ये ऐसे फ़ैसले करेंगे जिससे रियासत दाव पे लगे, जिससे हमारी मुआशी सस्टेनेबिलिटी दाव पर लगे, जिससे हमारा मुल्क जो है वो जानबूझकर इनके हाथों से डिफ़ॉल्ट की नहज पे जाए। और इसमें ये भी बात आप याद रखें कि वही लोग जिनने करंट अकाउंट डेफिसिट की रट लगाई थी कि हमने ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने हैं, इनके 4 सालों के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर लो थे, और उस टाइम पर ये जानते हुए कि इनकी नालायकी, इनकी नाअहली की वजह से 4 साल के बाद भी ज़र मुबादला के ज़खायर हमारे कम थे, उस वक्त भी इन्होंने जानबूझकर IMF का प्रोग्राम तोड़ा और वो शराइत तोड़ी। और वो किस तरह तोड़ी कि ये जो शर्त मैंने आपको पढ़ के सुनाई है, इसके ऊपर अमल करने के बजाय उन्होंने जो पहले ही पेट्रोलियम लेवी पे इजाफा किया हुआ था, ना सिर्फ उसको ख़त्म किया बल्कि सब्सिडीज़ दे के उसको बिल्कुल रिवर्स कर दिया, और इसमें बिल्कुल IMF को एतमाद में लेने की कोशिश तक ना की। तो एक ऐसे वक्त में जब हमारा करंट अकाउंट का खसारा माहाना इनके दौर में 1 से 1.5 अरब डॉलर का चल रहा था, और आगे हमें नज़र आ रहा था कि हमने बैरूनी कर्ज की अदायगियाँ करनी है, और अगर इस टाइम पे IMF का प्रोग्राम हमारा सस्पेंड हो जाता है तो हम ना वो करंट अकाउंट डेफिसिट पूरा कर सकेंगे और चंद माह, और ना वो कर्ज की अदायगियाँ कर सकेंगे, और ये चंद माह के बाद नज़र आ रहा था कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर सकता है। ये जानते हुए इन लोगों ने ये फ़ैसला किया और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट की तरफ धकेला, अपना किया हुआ IMF प्रोग्राम तोड़ा। पाकिस्तान को पहले भी तबाही तो उन्होंने की भी थी 4 साल, मगर उसके बाद जानबूझकर इन लोगों ने ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान को डाल दिया, ऐसी सूरत हाल में डाल दिया कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने के नहज पे अगले 3-4 माह में इन्होंने पहुंचा दिया था। ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ फरवरी मार्च की। उसके बाद उस टाइम पे जो उन्होंने फ़ैसला किया रिवर्स करने का, और जानबूझकर किया। और देखिए, इसमें मैं ये बात ज़रूर आपको कहना चाहूँगा कि इनकी जमात से कुछ तो वो लोग हैं जो आके रटाए टॉकिंग पॉइंट पढ़ते थे मईशत के ऊपर, चलें वो तो अहमकाना बातें करते ही हैं, मगर इनकी जो मुआशी टीम थी ये भी हैं तो नालायक, मगर इतनी बात समझते थे कि ये क्या कर रहे हैं। उनको पता था कि जब ये इस तरह का कदम उठाएंगे तो उससे मुल्क को किस ख़तरे का शिकार कर रहे हैं और किस तरीके से ये अपने हाथों से डिफ़ॉल्ट की तरफ धकेल रहे हैं। तो ये करने के बाद आप जानते हैं कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कामयाब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुई। उनने साइफ़र लहराया, उसकी बुनियाद के ऊपर असेंबली डिज़ोल्व की, जो कि एक आइन शिकनी खुद है। और जब मौजूदा हुकूमत आई तो रियासत हुकूमत ने आते ही ये फ़ैसला किया कि हम रियासत बचाने के लिए हमें अपनी सियासत भी दाव पर लगानी पड़ती है, तो हम लगाने को तैयार हैं। हमने इन्हीं का किया हुआ मुआहदा, इन्हीं के किए हुए वादे, क्योंकि हम समझते थे कि ये हमारी मईशत की ज़रूरत है, हम IMF को वापस मेज़ पर लेकर आए। उस टाइम पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने हिदायत दी वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल साहब को, उन्होंने फ़ौरन IMF को इंगेज किया, और हमने देखा कि अप्रैल में हमने हुकूमत ली। IMF को वापस मेज़ पर ला के हमने जुलाई के अंदर ही IMF के साथ एक स्टाफ लेवल मुआहदा किया, जो कि 7वें और 8वें रिव्यू, और जो कि 7वें और 8वें रिव्यू जिससे उनके चलाए हुए, इमरान खान साहब के चलाए हुए प्रोग्राम के जिसके सिर्फ वो 6 रिव्यू मुकम्मल कर सके थे, उसके 7वें और 8वें रिव्यू का अख्ताम हमने किया।
اور ان کے جو کیے ہوئے سارے خراب کام تھے, جو انہوں نے سارے وعدے توڑے ہوئے تھے, ان سب کا ہم نے ازالہ کیا. چونکہ ہمیں پتہ تھا کہ اس ٹائم پہ ہمارے ملک کی معیشت کی ضرورت ہے. اور آپ کو یاد ہوگا اس ٹائم پر بھی جب بالکل ہم نہج پر تھے معاہدہ کرنے کے, تو شوکت ترین صاحب نے, اور اس ٹائم پہ انہی لوگوں کی خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں حکومت بھی تھی, تو عمران خان صاحب کی ہدایت پر شوکت ترین صاحب نے 2 فون کالیں کی. ایک فون کال کی خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ کو تیمور جھگڑا کو, اور ایک فون کال کی پنجاب کے وزیر خزانہ کو محسن لغاری کو, کہ آپ یہ چٹھیاں لکھیں جس کے اندر آپ بہانہ یہ بنائیں گے کہ جی ہمارے ساتھ وفاقی حکومت جو ہے ہمیں یہ فنڈس کی ضرورت ہے, مگر ان کا زور ان کالز میں یہ تھا کہ اس کی کاپی جو ہے آئی ایم ایف کو بھیجیں. وہ چاہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارا معاہدہ ہونے والا ہے, جس کے نتیجے میں ان کی جو لگائی ہوئی آگ تھی, جو ان کی مذموم کوشش تھی کہ ملک ڈیفالٹ کرے, ان کی مذموم کوشش تھی کہ آئی ایم ایف کا پروگرام بحال نہ ہو, ان کی مذموم کوشش تھی کہ ان کے اقتدار کے ہوس کو پورا کرنے کے لیے ریاست بھی ڈوبے, اور اس کے نتیجے میں ہماری جو حکومت جو کانسٹیٹیوشنل ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تحت آئی تھی اقتدار میں, وہ ڈوب جائے اور عمران خان صاحب واپس کرسی میں مسلط ہو جائیں. وہ پوری ریاست کو داؤ پہ لگانے کو تیار تھے. یہ خواہ آئی ایم ایف پروگرام ہو, خواہ سائفر ہو, یا آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھے کہ تباہی ہو. تو جب ان کو نظر آیا کہ یہ تو واقعی سٹاف لیول اگریمنٹ کرنے والے ہیں, تو اس ٹائم پہ ان نے چٹھیاں لکھیں اور یہ سازش کی. اور اس ٹائم پہ جب یہ چٹھیاں لکھیں تو اس ٹائم پہ ان نے یہ دعوے کیے, تیمور جھگڑا صاحب نے بھی یہ دعوے کیے کہ دیکھیے ہم تو صرف چٹھی لکھ رہے ہیں اپنے جو ہمارے اعتراضات ہیں لکھنے کے لیے, ہم تو صرف اپنے صوبے کے حقوق کی بات کر رہے ہیں, ہم تو اس میں کوئی ایسی اور بات نہیں ہے. اور ہم نے بعد میں دیکھا کہ ان کے اس دعوے کے چند دن بعد ہی آڈیو لیک سب کے سامنے آئے, جس میں شوکت ترین اور تیمور جھگڑا صاحب کی بات آپ کو نظر آئی, آپ سب نے سنی, اور اس کے اندر باقاعدہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو ہوں, آپ یہ چٹھی کاپی کریں آئی ایم ایف کے ریپرزینٹیو کو, اور جس کے اوپر تیمور جھگڑا صاحب پیش ہو کے آگے ہو کے کہتے ہیں کہ جی میں تو سب کچھ ان کو بتاتا ہوں, میں آئی ایم ایف کے نمبر 2 کے ساتھ ان ٹچ ہوں, میں تو سب کچھ شیئر کرتا ہوں. تو اس ٹائم پہ ان لوگوں کی باقاعدہ کوشش تھی کہ یہ پروگرام کسی طرح بحال نہ ہو, اور کسی طرح یہ ہم روڑے اٹکاتے رہیں. اور آپ نے دوسری کال دیکھی جو شوکت ترین صاحب اور محسن لغاری صاحب کی ہوئی تھی, جس کے اندر محسن لغاری صاحب نے باقاعدہ یہ سوال پوچھا کہ کیا اس سے ہماری ریاست کو نقصان تو نہیں ہوگا. تو شوکت ترین صاحب اس کا سیدھا جواب نہیں دے سکے, اور انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کو نقصان ہو تو ریاست کو نقصان ہے. یہ ان کی ڈیفینیشن تھی. وہ شخص جس نے 4 سال اس ملک کی تباہی کی, اس کو بچانا, ریاست کو وہ داؤ پہ لگانے کو تیار تھے. شوکت ترین یہ جانتے تھے کہ اگر یہ آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہوتا تو ملک ڈیفالٹ کر سکتا ہے. یہ جانتے ہوئے اس شخص نے محسن لغاری کے اس سوال کا وہ جواب نہیں دے سکا. وہ آج تک یہ لوگ ان چیزوں کا جواب نہیں دیکھ سکے. تیمور جھگڑا صاحب کو میں ایک ٹاک شو کے اوپر خود ساتھ بیٹھ کے میں نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ اس کو ڈینائی کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کیا اور یہ غلط تھا. اس کو وہ نہیں, اس کا یہ آج تک سیدھے منہ جواب نہیں دیتے. اور ہم نے دیکھا, اور میں اس پہ بھی آؤں گا, کہ یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ میٹنگ ابھی ان نے کی ہے, جو آئی ایم ایف دیگر جماعتوں سے مل رہی ہے, اور جس کے اوپر یہ ایک عجیب سا بے بنیاد سا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کے اوپر اس تصویر میں بھی آپ کو یہ کردار نظر آتے ہیں جو اس جرم کے مرتکب تھے. نہیں 2 سیکنڈ بھائی, 2 سیکنڈ مجھے ذرا مکمل ایک رہا جی. نہیں میری عرض دیکھیے. اور اس میں یہ ضرور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو تیمور جھگڑا صاحب تھے, جس دن آڈیو لیک ہوئی اس دن وہ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب کے آفس میں تھے, اور ادھر انہوں نے کیٹیگورکلی مفتاح اسماعیل صاحب کو یہ کہا کہ ہم نے آئی ایم ایف کو کچھ نہیں, ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی, ہم نے آپ کو صرف چٹھی لکھی ہے. تو یہ لوگ, اور اس کے چند گھنٹے بعد یہ بات عیاں ہوگی کہ یہ بات جھوٹ تھی. تو یہ ایسے لوگ ہیں. اور دیکھیے یہ لوگ آج, ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے, ان لوگوں کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے. آج اگر ان سے آئی ایم ایف مل رہی ہے اور دیگر جماعتوں کے ساتھ آئی ایم ایف مل رہی ہے, تو سب یہی چاہتے ہیں کہ جو سازشیں ان نے قوم کے خلاف کی ہیں یہ آئندہ نہ کریں, یہ اس سے گریز کریں, قوم سے معافی مانگیں, اور یہ جو سیاسی اور معاشی استحکام کا سفر ہے یہ جاری رہ سکے, اس کے اندر اب کوئی خلل نہ ڈلے. جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اسٹینڈ بائی معاہدہ آئی ایم ایف کے ساتھ 9 ماہ کا $3 ارب کا کیا ہے, اس کے اندر مزید خلل نہ ڈلے. ہم انشاءاللہ اب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ چند دنوں کے اندر آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ بھی ہے,
उसके अंदर हम एक्सपेक्ट करें ये अप्रूवल भी होगा, पहला ट्रांच भी आएगा $1.1 अरब का, और उसके बाद इसके नतीजे में हम एक्सपेक्ट करें दोस्त ममालिक से भी और दीगर हमारे मल्टीलैटरल डेवलपमेंट पार्टनर से भी इन्फ्लोज आएंगी। इंशाल्लाह ज़राए मुबादला के ज़खायर बेहतर होंगे।